سورہ بقرہ کی تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کوئی خوشخبری سناتا ہے، کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو ایک خاص انداز میں کہ اے ایمان والو، اس طرح سے اللہ ہم سب کو مخاطب کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو، ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے۔ یہ اس لیے بتایا گیا کہ یہ ایسی عبادت ہے روزہ جو اللہ نے ہمیشہ رکھا ہے، ہر نبی اور ان کی امتوں پر روزہ فرض رہا۔ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک صلی اللہ علیہ وسلم، 1,24,000 تقریباً، ہر نبی نے روزہ رکھا ہے اور ہر نبی کی امت نے روزہ رکھا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ یہ بس تمہارے لیے فرض تھے، یہ تو ساری امتوں پر اللہ نے فرض کیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی مشکل کام ہو، دشوار کام ہو، اور اس کام میں سب کو شریک کیا جائے تو وہ کام آسان اور ایزی ہو جاتا ہے۔ کوئی سخت کام ہے، بڑا کام ہے، چند لوگ اس کو کریں گے تو وہ کام مشکل ہوگا، لیکن سارے مل کر وہ کام کریں گے تو وہ کام آسان ہو جائے گا۔ ویسے تو 1 مہینے کے روزے آسان نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو توفیق دے اس کے لیے آسان ہے۔ اگر یہ چند لوگوں پر فرض ہوتے تو اور بھی مشکل ہو جائے۔ اللہ نے فضل فرمایا اور ہر ایمان والے پر اس کو فرض کیا ہے تاکہ سب مل کر آپس میں آسانی کے ساتھ اسے پورا کر سکیں۔ تو روزے اگلی امتوں پر بھی فرض تھے اور آج بھی فرض، لیکن اس میں یہ ہے کہ کیا اسی طرح رمضان کے ہی روزے فرض تھے؟ ایسا نہیں۔ جس وقت اللہ نے جس نبی پر روزے فرض کیے ہیں ان کے حساب سے کیا۔ پہلی امتوں میں لوگ طاقتور ہوتے تھے، بڑی بڑی عمر ان کی ہوتی تھی، جسم بھی بڑے ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان کی جو ہائٹ تھی وہ 16 ذراع تھی، پورا ہاتھ، ذراع کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ پورا 1 فٹ نہ، 1 فٹ تو کم ہوتا ہے، ذراع یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک ہوتا ہے، یہ پورا اس طرح 16 ذراع کے تھے آدم علیہ السلام۔ تو ان کی ہائٹ کتنی نہیں ہوگی، کتنی طاقت ان کی ہوگی، اسی
حساب سے اللہ نے ان پر بھی احکام نازل فرمائے اور روزے ان پر فرض تھے، اور اسی طرح چلتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہ ایک روایت ہے، لا اصدقہ ولا اکذبہ، نہ ہم انہیں 100% صحیح مانتے ہیں اور نہ ہی اس کو غلط ہو سکتا ہے۔ موسیٰ اور ان کی قوم پر علیہ السلام 40 دن کے روزے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں یہ بات آئی ہے، روایات میں ملتی ہے، پختہ ہے، لیکن ہماری حدیث کی طرح سے، اسرائیلی روایات سے ان پر 50 دن کے روزے فرض تھے، بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا اس کو، لیکن اس امت پر اللہ نے ایک مہینے کے روزے فرض کیے، اور وہ مہینہ ہے رمضان۔ ہمارے کیلنڈر میں 9واں مہینہ ہوتا ہے، اسلامک جو کیلنڈر ہے جسے ہم ہجری کہتے ہیں، محرم سے شروع ہوتا ہے، پہلا مہینہ محرم ہے، 9واں مہینہ، 9th منتھ جو ہے وہ رمضان ہے۔ پورے رمضان کے روزے فرض ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب وہ مہینہ 30 کا ہو یا 29 کا ہو، جس سال جتنے دنوں کا مہینہ ہوگا اتنے ہی روزے فرض ہوں۔ اگر مہینہ 29 دن کا ہے، 20 پر 9 دن کا ہے، تو روزے بھی 20 پر 9 دن کے ہی ہوں گے، اور کسی سال اگر رمضان پورے 30 دن کا آ جائے تو 30 دن کے روزے فرض ہوں۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مہینے کے روزے فرض کیے۔ جس سال جتنے دنوں کا مہینہ ہوگا اس سال اتنے ہی روزے فرض ہوں۔ لعلکم تتقون، اللہ نے فرمایا روزے رکھوانے کا جو بنیادی مقصد ہے، اللہ نے جو روزے فرض کیے ہیں اس سے کیا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اصل مقصد کیا ہے، روزے رکھ کر ہمیں کون سا فائدہ حاصل کرنا چاہیے، وہ ہے تقویٰ، لعلکم تتقون۔ تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اسے اپنے اندر پیدا کریں، یہ روزوں کا بنیادی مقصد ہے۔ جب کبھی آدمی روزہ رکھے اسی یکسوئی کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ اللہ کا خیال کرتے ہوئے روزہ رکھے، اور روزوں سے اپنے تقوی میں مضبوطی حاصل کرنے کی پوری نیت ہو، ارادہ بھی ہو، کوشش بھی، اس لیے کہ تقوی ہی ایک ایسا خزانہ ہے انسان کے پاس جس کے ذریعے سے آخرت میں وہ کامیاب ہوگا۔ بار بار قرآن مجید کے اندر تقوی والوں کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، بے شک تقوی والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اصل فوز اور کامیابی تقوی والوں کا حصہ ہے۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، بہت ساری جگہوں پر تقوی والوں کے لیے جنت کی بشارتیں دی گئی۔ فِيهَا
فيها أنهار من ماء غير آسن. بے شک متقین کے لیے جو لوگ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں ان کو باغات کے اندر، ان کی جنتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نہریں جاری فرمائے. پانی کی نہر ہوگی، پوری ندی، ریور جسے ہم کہتے ہیں، آپ کی جنت میں ہوگی. سارا آپ کا ہی ہوگا. دنیا میں ہمارا اپنا ایک نعرہ بھی نہیں ہوتا ہے، آدمی جتنا بھی نہیں، لیکن جنت کے اندر تقوی والوں کے لیے ایک تو پانی کی نہر ہوگی، ایسا پانی جس کے اندر کبھی اس کی بو ہمیشہ ٹھیک رہے گی، بدبو نہیں پیدا ہوگی. کافی ٹائم گزر جائے، پانی رکا ہوا ہو، اس کے اندر بہاؤ نہ ہو، اس کا خیال نہ کیا جائے تو پانی بھی خراب ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو جو نہر ملے گی جنت کے اندر من ماء غیر آسن، تو ہمیشہ تازہ، فریش، خوشبودار، اس کی بو کبھی ختم نہیں ہوتی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسی ندیاں، نہریں، دودھ کی لبن جس کا ٹیسٹ کبھی بدلے گا نہیں، ہمیشہ مزیدار رہے گا. اب پوری نہر ملی. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اللہ نے فرمایا. اور خمر کہتے ہیں شراب. نہر ہوگی آپ کی جنت کے اندر، شراب کی نہر ہوگی. وہ جنت کا شراب ہے جو دنیا کے شراب سے بالکل مختلف ہے. قرآن میں اس شراب کی 2 صفات بیان کی. اس آیت میں تو یہ بیان کیا گیا لذت للشاربین، کہ جنت کے شراب میں ٹیسٹ ہوگا، پینے والوں کو مزہ دے گی، لذیذ ہوگی. لیکن دنیا کی شراب اس میں لذت ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اس میں ذائقہ خراب ہوتا ہے. آدمی شروع میں تو آنکھ بند کر کے پی لیتا، پھر عادت پڑتی ہے تو آدمی کچھ بھی کرنے لگتا ہے. جنت کی شراب ٹیسٹ اچھا ہوگا، اس کا مزیدار ہوگی. دوسرے، دنیا کی شراب بھاری پڑ جاتی ہے، آپ کے عقل کو دور کرتی ہے، آپ پر مستی چھا جاتی ہے. ان سب سے جنت کی شراب پاک ہے، نہ اس میں نشہ ہوگا، نہ اس سے آپ کے سر میں بھاری بنائے گا، الٹا بہت لذیذ ہوگی، مزیدار ہوگی. یہ سب کچھ جنت میں ملے گا کن کے لیے؟ جو تقوی کی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. اصل چیز ہے تقوی. اسی لیے سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کے خیال میں ہمیشہ اسی ڈر میں اگر کوئی زندگی گزار لے، جس کے دل میں ڈر ہو کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، اسے 2 باغات ملیں گے، 2 جنتیں ملیں گی. اصل چیز ہے تقوی، اللہ کا ڈر. اور وہ تقوی حاصل ہوتا ہے روزوں سے.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو، تمہارے اندر تقوی آ جائے اور تقوی آپ کو جنت تک پہنچائے، آخرت کی ہر نعمت سے آپ بہرور ہوں گے۔ تقوی جن چیزوں سے بھی حاصل ہو، آدمی سیریسلی اسے کوشش کرنا چاہیے۔ اصل تو تقوی ہے۔ قرآن میں پہلی ہی آیت میں شروع میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ کس کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہے؟ اس سے کون سیدھے راستے پر آئے؟ کسے یہ کتاب فائدہ دے گی؟ جن کے دلوں میں تقویٰ ہوگا، جو متقین ہوں گے، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں، تو یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی ویسی بنے جیسے کہ اللہ چاہتا ہے، تبھی وہ فکر کریں گے کہ مجھے کیسے زندگی گزارنا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، تقوی غیب پر ایمان لانے اور نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے تقویٰ پیدا ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، ہر طرح کی جو عبادت ہے، جب اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو تقویٰ پیدا ہوگا۔ جتنی زیادہ بندہ اللہ کو جان کر اس کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا چلا جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں۔ اللہ کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے تھے، اسی لیے وہ سب سے زیادہ ڈرتے بھی تھے۔ وَأَتْقَاكُمْ اللَّهُ، جو جتنا اللہ کو جاننے کی کوشش کرے گا، اس کے دل میں اتنا ہی اللہ کا ڈر آئے گا۔ عام طور پر ہم بے خوف جو زندگی گزارتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ کے بارے میں کچھ جانیں۔ ہم جتنا اللہ کے بارے میں غور و فکر کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے، اس کی قدرت، اس کی طاقت ہمارے جیسے جیسے سمجھ میں آتی جائے گی، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا تقویٰ مضبوط ہوگا۔ اور یہی وہ تقویٰ ہے جس کے ذریعے سے ہم ہر طرح کی نعمتوں سے محفوظ ہوں گے قیامت کے دن، جنت میں پہنچ جائیں گے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ موت کو دوزخ اور جنت کے بیچ میں ایک پوتلے کے شکل میں لایا جائے، کبش املح کا لفظ ہے حدیث کے اندر۔ وہ پوتلا جس کے اندر بہت سارے نشانات ہوتے ہیں، ایک کلر کا نہ ہو، اس کے اندر کئی کلر ہو، چکم جیسے بولتے ہیں،
اہل جنت سے کہے گا، پکارے گا تو وہ اپنی اپنی منڈی اٹھا کر دیکھیں گے، غور سے گردن اٹھا کر وہ پوچھے گا اس کو جانتے ہو؟ سارے جنتی کہیں گے کہ ہم جانتے ہیں اس کو۔ کیوں؟ جو بھی اس دنیا سے گیا ہے اسے تو موت کا سابقہ کرنا پڑتا ہے، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر ایک جو آخرت میں جائے گا اس دنیا سے تو موت کو فیس کر کے ہی جائے گا۔ اس لیے جب کبھی اس کے سامنے موت کسی بھی شکل میں لائی جائے وہ پہچان لے گا۔ حدیث میں اسی لیے آیا کہ یہ سارے لوگ دیکھ چکے تھے اسے، اس لیے پہچان کر کہیں گے یہ تو موت ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صراط پر لایا جائے گا اور اہل جنت سے کہا جائے گا تو اہل جنت پہچان لیں گے اور ان کے دلوں میں ڈر ہوگا کہ کہیں ہمیں یہ جو آرام کی زندگی ملی ہے جنت میں اس سے ہمیں دور نہ کر دیا جائے۔ اور پھر دوزخیوں سے بھی پوچھا جائے گا، ان کو بھی وہ بھی دیکھیں گے، کہا جائے گا تم اس کو جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ وہ بھی کہیں گے یہ تو موت ہے۔ انہوں نے بھی فیس کیا ہے نا اس دنیا سے جانتے وقت۔ ہم میں سے کسی کی بھی جب موت آئے گی تو موت کا سامنا ہمیں کرنا ہے۔ موت کیا بلا ہے گزرنے سے سمجھ میں آئے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ کس طرح کا ہمارا تجربہ ہوگا آج ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن قیامت تک اس کی یاد رہے گی۔ اب جنت میں جا کر اللہ تبارک و تعالی اس کے ذہن سے، اس کے دماغ سے وہ بھلا کے ہوئے الگ بات ہے، لیکن قیامت کے دن اور جنت میں بھی پہنچنے کے بعد بھی ابتدا میں اسے دیکھ کر یاد آتا ہے۔ دوزخی بھی کہیں گے تو موت ہے، ہم جانتے ہیں اس کو۔ اور اسی روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ انہیں ایک امید ہو جائے گی، ایک طرح سے خوشی ہوگی کہ ہم جو تو دوزخ میں ہیں، آج جو یہ کچھ لگ رہا ہے کہ ہمیں نجات ملے گی۔ اور پھر اس پوٹلے کو ذبح کیا جائے گا، اس کی موت ہو جائے گی، اور پھر اعلان کر دیا جائے گا کہ اے اہل جنت اب تم ہمیشہ رہو گے، جو ٹھکانہ تم کو ملا ہے، جو آرام تم کو ملا ہے، جن نعمتوں کے اندر اب تم ہو وہ پرماننٹلی تمہاری ہے۔ موت کو بھی ختم کر دیا گیا، اب موت نہیں آئے۔ اور اہل دوزخ سے کہا جائے گا کہ جس عذاب میں اب تم ہو، جن مصیبتوں میں اب تم ہو، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، کبھی تمہیں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ موت بھی ختم ہو گئی، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اہل جنت جنت میں ہی رہیں گے، اہل دوزخ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ یہ روایت میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جب یہ اعلان ہوگا جنتیوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہوگا۔ اس اعلان سے اگر خوشی سے کسی کی جان جا سکتی ہے، کسی کو اتنی بڑی خوشی ملے کہ اس کی جان بھی جائے خوشی میں، تو وہ لمحہ ہوگا۔ اور دوزخ میں جو ہیں ان کو غم کے اندر، پریشانی کے اندر اتنی کسی پر بھاری مصیبت آ جائے، اتنی پریشانی، اتنا افسوس کہ اس سے اس کی موت ہو سکتی ہے، تو وہ لمحہ ہوگا جس وقت موت کو ایک
بکرے کے شکل میں لا کر ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا، وہ سب سے اہم وقت ہے، دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اب فیصلہ ہو رہا ہے، ادھر جو ہے وہ ادھر نہیں جائے گا، ادھر جو ہے وہ ادھر نہیں آئے گا، ہمیشہ کا فیصلہ ہے۔ اس وقت جو جنت میں ہے پہنچ گیا کسی بھی طرح، یا وہ پہلے مرحلے میں پہنچا شروع میں ہی بغیر حساب کتاب کے یا آسان حساب سے، یا کچھ دن دوزخ میں جل کر کسی کی سفارش سے کسی بھی طرح وہ جنت میں پہنچ گیا، کامیاب ہے۔ اب وہ وہی رہے گا، دن بدن اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پرماننٹ اب وہ جنت میں رہے گا۔ اور جو اس وقت جس کی نجات نہیں ہوئی، دوزخ میں پھنسا ہوا ہے، اب یہ ایسا مرحلہ ہے، ایسا وقت ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے امید اس کی ختم ہو جائے، ساری امیدیں ختم، ہمیشہ کے لیے اسے دوزخ میں رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہر ایمان والے کو اس دن کی اس حسرت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، انہیں ڈرائیے اے نبی اس حسرت والے دن، اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلہ ہو جائے گا، کلیئر فیصلہ ہو جائے گا، کوئی امید باقی نہیں رہے گی، جو جدھر ہے اسے ادھر ہی رہنا ہے۔ آج وقت ہے اس شرمناک افسوسناک اس وقت سے، اس مرحلے سے اپنے آپ کو بچانے کا ابھی وقت ہے۔ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے، رمضان میں روزوں میں خوب آدمی محنت کرے، اور روزوں سے جو چاہا جا رہا ہے کہ آدمی تقوی والا بنے، اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، پوری کوشش کر کے آدمی اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو اس دن کے اس بھیانک رزلٹ سے محفوظ ہو جائے، اور یہی اصل کامیابی ہے، اسی کو اصل کامیابی کہا جاتا ہے۔ ورنہ ساری زندگی میں آپ نے عیش کیا، لوگوں میں مقبول رہے، اللہ نے بہت سارے سورس آپ کو دیے، کوئی پریشانی نہیں، ساری زندگی اچھی گزری، لیکن کلمے سے ایمان سے محروم ہو کر چلے گئے، ایسی زندگی سے کیا ہونے والا ہے؟ سوائے افسوس اور حسرت کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بار بار زندگی میں یہ موقع آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ابھی گزرا نہیں پھر آ گیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، الجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان، جمعے، ایک جمعے سے جو دوسرے جمعے پہ جو فرق ہوتا ہے، بیچ میں گیپ آتا ہے، آج جمعہ ہے، پھر 7 دن کے بعد پھر جو اگلا جمعہ آئے گا، اسی طرح اب رمضان آ رہا ہے، آئے گا، گزر جائے گا، پھر اگلے سال جب رمضان آ جائے گا۔ اسی طرح عمرہ کی بھی بات کہی گئی ہے، ایک عمرہ کر کے آیا، پھر اللہ نے توفیق دے تو دوسرے عمرے کے لیے جائے گا۔ اس دو کے بیچ میں جو بھی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ، کبیرہ اور بڑے بڑے گناہوں سے بچ کر آدمی زندگی گزار لے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، جمعے کی برکت سے، رمضان کی برکت سے، عمرے کی برکت سے۔ ایک ایک گناہ جو چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں، مسٹیک
یاد کر کر کے ان سے معافی مانگے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے. مکفرات لما بینہن. اس لیے یہ جو رمضان ہے اللہ نے ایک موقع اور ہمیں دے رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری صحت کے ساتھ پورے فوکس کے ساتھ اس مہینے کو اچھی طرح گزارنے کے ہم سب کو توفیق دے. تو رمضان میں ایک تو روزے ہیں اور رمضان میں ہی ایک اور عبادت ہے جو اللہ کے نبی بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سب سے لوگوں میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والے، سخاوت جسے ہم کہتے ہیں، دوسروں کو دینا، یہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ تھے. ساری چیزیں دے دیا کرتے تھے. کچھ ہو اور کسی کو ضرورت ہو، ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے نبی نہ دیں. اجود الناس. اور پھر رمضان کے مہینے میں جب جبرائیل آتے تھے ملاقات کے لیے تو یہ جو دینے کی جو صفت ہے اللہ کے نبی کی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. اور رمضان کے مہینے میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. ایک سال کے اندر جتنا قرآن نازل ہوتا رمضان میں آ کر اس کا دور کرتے تھے. جبرائیل سناتے تھے نبی، ہمارے نبی کو، اور ہمارے نبی بھی جبرائیل کو سناتے تھے. قرآن کا مدارسہ یہ ہمارے نبی کی ایک خاص سنت ہے. اس مہینے کے اندر لوگوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. تراویح کا بہت تذکرہ ملے گا، لڑیں گے یہ اتنے رکعت یہ وہ سب. حالانکہ تراویح کی نماز کے بارے میں بہت کم احادیث ہیں، لیکن جو صریح اور کلیئر احادیث ہیں جس عبادت کے بارے میں کہ اللہ کے نبی ہر سال رمضان کے مہینے میں جبرائیل کو اللہ بھیجتے تھے ایک خاص کہ آپس میں مذاکرہ کرو. قرآن جبرائیل پڑھے تو اللہ کے نبی سنے اور اللہ کے نبی پڑھے تو جبرائیل سنے. اس لیے کہ قرآن تو ہم سب جانتے ہیں 23 سال میں اترا ہے، ایک سال نہیں اترا ہے، ایک سال میں تھوڑا تھوڑا کرتا ہے. تو جب رمضان آتا تو پورے 11 مہینے کے اندر جتنا قرآن اترتا اسی کا دور کرتے تھے. جبرائیل سناتے اللہ کے نبی سنتے، اللہ کے نبی سناتے جبرائیل سنتے. اسی طرح پھر اگلے سال ہر رمضان میں ایک بار پورا قرآن. اور جس سال آپ کا انتقال ہوا، جس رمضان کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں انتقال ہوا ہے سن 11 ہجری، لیکن اس سال کا جو رمضان تھا سن 10 ہجری کا، اس میں جبرائیل جب آئے تو 2 دور ہو گئے. 2 بار قرآن کو اللہ کے نبی اور جبرائیل میں ایک دوسرے کو سنایا. قرآن سننے اور سنانے اور تلاوت کرنے کی بڑی فضیلت اس سے ثابت ہوئی. نئی آیتیں لے کر نہیں آتے تھے. جبرائیل علیہ السلام جو رمضان میں راتوں میں جو آتے اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے، نئی آیتوں کے لیے نہیں، جو پرانی آیتیں، پرانا قرآن جو نازل ہوا ہے اسے سننے اور سنانے کے لیے آتے تھے. قرآن کو پڑھنا، قرآن سنانا اور قرآن سننا اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. اس رمضان کے مہینے کا قرآن مجید سے بہت گہرا تعلق ہے. ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے
ایک تو وہ تراویح کی نماز بھی پڑھے گا، وہاں بھی قرآن سنے گا، لیکن پرسنلی اپنا قرآن کسی کو سنائے، کوئی اپنے گھر میں کوئی ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی دوست احباب ہے، رات کا کوئی حصہ خاص کر کے خود ان کو قرآن سنائے، اگر سنا سکتا ہے ان سے قرآن سنے، پورے رمضان میں ایک مرتبہ اسے پورا کرنے کی کوشش کرے تو کلیئر اللہ کے نبی کا عمل ہم سب کو معلوم ہے۔ اور پھر جبریل سے آپ کی ملاقات ہوتی اور قرآن کا آپس میں ایک دوسرے کو سناتے، دور ہوتا، تو اللہ کے نبی کے اندر جو دوسروں کو دینے کی جو صلاحیت ہے، جسے ہم سخاوت کہتے ہیں، وہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ قرآن اگر کوئی سمجھ رہا ہے اور اس کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے دل میں ضرور فرق آئے گا۔ جب کوئی قرآن پڑھے گا یا قرآن سنے گا، اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کے ایمان میں ضرور فرق آئے گا، اس کے یقین میں ضرور فرق آئے گا۔ ایمان و یقین کو بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ قرآن مجید کا ہے۔ اللہ کے نبی سے لے کر صحابہ تک اور آج تک امت میں جس کا ایمان جتنا بھی بڑا، وہ اسی قرآن مجید کی وجہ سے۔ جبریل لے کر آتے، اللہ کے نبی اسے یاد کر لیتے اور صحابہ کو سناتے، دنیا بدل جاتی، چند آیتیں سن کر زندگی بدل جاتی ہے۔ کتنے واقعات آپ سن رکھے ہیں۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا، سورہ مریم کی چند آیتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو ہیں حضرت جعفر، مکے میں جب مشرکین بہت ستانے لگے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے لگے، تو اللہ کے نبی نے مشورہ دیا کہ تم ہجرت کرو، مکہ چھوڑ کر حبشہ جو ملک ہے، اس وقت تو وہ ایتھوپیا کے نام سے ہے، وہاں چلے جاؤ۔ اگرچہ وہاں مسلمان نہیں ہے، وہاں کا بادشاہ کرسچن ہے، نصرانی ہے، لیکن بہت اچھا انسان ہے، انصاف کرنے والا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو بہت سارے مسلمان چلے گئے ہجرت کر کے، لمبا سفر، ہزاروں کلومیٹر کا سفر۔ ان جانے والوں میں حضرت جعفر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، وہ بھی تھے۔ جب مسلمان گئے تو مکے کے ان بدماشوں نے وہاں کے بادشاہ کو بہت سارے انعامات دے کر یہ خط دو آدمیوں کو بھیجا۔ اس خط میں یہ لکھا کہ کچھ ٹیررسٹ ہیں جو تمہارے یہاں آ کر پناہ لیے ہیں، مکے سے یہاں آئے ہیں، ان سب کو پکڑ کر آپ ہمیں واپس کر دیں۔ بہت کچھ لکھا اس میں، اور یہ مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے بھیجا تھا، اور مکے سے ان کا بزنس ریلیشن تھا، آنا جانا تھا۔ اسے پتا بھی نہیں تھا، اس نے کہا کہ کون لوگ آئے ہیں بھائی، ہمیں تو پتا بھی نہیں۔ پھر اس نے تحقیق کی اور بلا بھیجا، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے آئے۔ بادشاہ منصف تھا، زبردستی پکڑ کر بھیجنے والا تو نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں پہلے ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ تم کون ہو، کیوں آئے ہو، کیا بات ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کو بتایا کہ آنے کا کیا ریزن ہے، کیوں ہم مکہ چھوڑ کر یہاں آئے۔ بتایا کہ اللہ نے ہمارے بیچ ایک نبی بھیجا جو ہمیں پاک دامنی، سچائی، امانت، یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں، بہت ساری باتیں۔ انہوں نے سنا، انہوں نے کہا کہ
ان کی کچھ باتیں، ان کا کلام جو سناتے ہیں، تم میں سے کسی کو یاد ہو تو تھوڑا سا سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے سورہ مریم، 16ویں پارے کے اندر ایک سورہ ہے، کاف ہا یا عین صاد، حضرت یحییٰ، زکریا، پھر حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کچھ ذکر اس کے اندر ہے۔ وہ آیتیں جب پڑھ کر سنائی، پورے دربار کے اندر بادشاہ اور ان کے سارے وزراء سب کے سب رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو نبی کی طرف بھیجا گیا، قرآن جب وہ سنتے ہیں، تم دیکھو گے ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ حق کیا ہے۔ قرآن کو اگر کوئی سیریسلی سمجھنے کی کوشش کر کے بیٹھے گا، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ ایمان والا بھی نہیں تو ایمان کی دولت سے اسے نوازے گا، اور ایک ایمان والا مسلمان تھوڑا وقت اس کے ساتھ لگائے گا تو آپ کا کیا خیال ہے اس کا ایمان کا لیول کیا ہوگا؟ آج ہم نے سب سے زیادہ جو ظلم کیا ہے، جو اپنے آپ سے دور کیا ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ اسے سمجھنا، اس سے ہدایت، وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم میں سے تو بہت سارے وہ ہیں، اتنے ہم بدنصیب ہیں کہ ہم اس کلام کو ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں پاتے۔ بڑے بہانے ہوتے ہیں، بچپن میں نہیں پڑھے تھے، اب نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کا میسیج ہے ہم سب کی طرف، ساری امت کی طرف، اسے سمجھنے کی کوشش کسی نہ کسی درجے میں اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم ہی سب سے زیادہ بدنصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بدنصیبی سے ہمیں دور کرے۔ ہمارے سامنے صحابہ ایلین ہیں، جس عمر میں جو تھے انہوں نے قرآن سیکھا، سب سے زیادہ اسی کے لیے وقت تھا ان کے پاس، اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی قرآن سے اتنا تعلق تھا کہ ساری رات قرآن پڑھتے پڑھتے آپ گزار دیں، ایک ایک آیت میں پوری رات گزار دیں۔ ہمارے لیے تو بہت مختصر سا کورس ہے، 5 نمازیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی تہجد بھی ان پر ضروری تھی، رات کی نماز، اور وہ بڑی لمبی ہوا کرتی تھی آپ کی نماز۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ کبھی کبھی آپ آدھی رات کو اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی 2 حصے گزرنے کے بعد رات کے ثلث الاخیر کے اندر، اور کبھی تو شروع ہی سے کھڑے ہو جاتے عشاء کے بعد۔ البتہ کھڑے ہوتے تھے، ایسا نہیں کہ غفلت میں پوری رات گزر جائے، بہت کم ایسا ہوا ہے۔ کسی رات کو کسی وجہ سے آپ نہیں اٹھے تو دن میں پوری نماز دہراتے تھے آپ۔ اس لیے کہ بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا، اور محنت جو کرنا ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنے میں، اسے سمجھنے میں۔ افلا یتدبرون القرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اکیلا کیسے پڑھ سکتا ہے، اس لیے تو بہت علوم شرط ہیں۔ یہ سب ڈھنگ کی بات ہے، اس میں بے بنیاد بات ہے۔
جس زبان کے اندر آپ کو قرآن مجید آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کو پڑھنا چاہیے. بس اپنے علماء سے پوچھ کر کسی اچھے ٹرانسلیشن کو لے لیں. اردو میں اگر پڑھنا ہے تو آپ کے علماء بتائیں گے کہ کس کا ترجمہ آپ کو کرنا ہے، اسے آپ پڑھتے رہیں. انگلش میں پڑھنا ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ کس کا صحیح ہے، آپ اس کو پڑھیے. پڑھنا ہے. جس طرح ہم سوشل میڈیا میں وقت لگاتے ہیں، دوسری چیزوں کی اسٹڈی میں وقت لگاتے ہیں، ہمارا وقت تھوڑا نہ تھوڑا ضرور لگنا ہے قرآن مجید کے اندر. اور یہی وقت ہمیں کام آئے گا. یہی وقت جو ہم قرآن کو سمجھنے اور قرآن کو پڑھنے میں لگائیں گے، یہ ہمارے ایمان کو آگے بڑھائے گا. آپ کے دل کے اندر رقت پیدا ہوگی قرآن کے پڑھنے سے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. دین کا علم، دین کا علم سے مراد قرآن و حدیث. قرآن و حدیث ہی آپ کے دل میں خشیت پیدا کرتا ہے. صحیح معنوں میں ڈر اور تقوی، اللہ کا لحاظ، دینی امور کا خیال کرنا، یہ صرف علم کی برکت سے ہوگا. اور صحیح علم جو ہے وہ قرآن مجید ہے. جتنا ہمارا تعلق قرآن مجید سے ہوگا اتنا ہی اللہ کے نزدیک ہمارا مرتبہ ہوگا، مقام ہوگا. الماہر بالقرآن مع السفر. قرآن کا جو ماہر ہے، پڑھنے میں ماہر ہو، سمجھنے میں ماہر ہو، محنت کی ہے اس نے، اسے کچھ اللہ نے دیا ہے، قرآن کا علم اس کے پاس ہے، فرشتوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. بہت بڑا مقام ہے. والذی یقرأ القرآن وهو شاق علیہ ویتتعتع فیہ. قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، ابھی نیا نیا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، ہر بار غلطی کرتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں. وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اس کے اٹکنے پر بھی اسے ثواب ملے گا. ابھی شروع ہے، دھیرے دھیرے آگے بڑھے گا، پھر مہارت اس کے اندر آئے گی. ہر حال میں قرآن کے ساتھ وقت لگانا ہے. آج دنیا میں ہمارے پاس ہر جگہ وقت لگانے کے لیے ٹائم ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن کے پاس قرآن کے لیے وقت لگانے میں نہیں. زندگی گزر جاتی ہے، ہم نماز کے بھی پابند ہے، سب کچھ ہے، آخری عمر میں پہنچ گئے، آیت الکرسی پڑھنا ہمیں نہیں آیا. کتنی محرومی کی بات ہے. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا سنت ہے اللہ کے نبی. ہر نماز کے بعد جو کوئی بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، بس موت کا انتظار ہے، مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے اس آیت الکرسی. ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی رمضان کے مہینے میں اجود الناس، بہت زیادہ سخی ہوا کرتے تھے. کالریح المرسلہ کے الفاظ آئے. جب ٹھنڈی ہوا آتی ہے، بارش لے کر آتی ہے تو وہ سب کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اچھا انسان ہو، برا انسان ہو، فرما بردار ہو، نافرمان ہو، بارش کا فائدہ تو سب کو عام نفع بخش ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی بھی سب کے لیے رمضان آ جائے اور خاص کر اور جبریل سے ملاقات آپ کی ہو اور قرآن سننا سنانا ہونے لگے تو آپ ایک دم ہوا کی طرح سے آپ سے سب کو فائدہ ہوتا تھا.
یہ چیز بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ ایک تو ہم نماز کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے اپنی جسمانی اصلاح کرتے ہیں، اپنے یہ جو ظاہری ہمارا بدن ہے اس کو جو ہے ٹھیک کرتے ہیں، اس کی صفائی ہوتی ہے، اسے پاک کرتے ہیں، اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اور مال کو جب ہم نکالتے ہیں تو ہمارے قلب، ہمارے دل کا تزکیہ ہوتا ہے۔ مال کا تعلق انسان کے دل سے ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ لحب الخیر لشدید، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا مال سے، پیسوں سے انسان کا لگاؤ جو ہے بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اس مہینے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آپ تھوڑا مال نکالیں گے، اللہ آپ کو برکت دے گا، اور اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے انسان اور نکالتا ہے، اور جتنا زیادہ نکالے گا اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو کی ابتغاء کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، خوش ہونے کے لیے، اس سے بھی تقویٰ حاصل ہوگا۔ تو ایک تو پورے رمضان کے اندر روزوں کی اچھی طرح نیت کر لے، ابھی سے تیاری کر لے کہ اس سال ہمیں روزے پورے رکھنا ہے، اور جیسے روزے رکھنے کا حق ہے اسی طرح ہمیں روزے رکھنا ہے، اور روزے رکھ کر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا، سننا، قرآن سے وقت گزارنا، یہ کرنے کا کام ہے۔ پھر اللہ نے جو بھی ہمیں دیا ہے زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کریں گے، اس کا بھی ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔